السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، آپ کا بھائی ندیم خان آپ کے سامنے ایک بہت ہی ہاٹ تڑکتے بھڑکتے ٹاپک کو لے کر آیا ہے، جس پر جتنی ڈسکشن کی جائے کم ہے، اور وہ ہے توحید اور شرک کا مسئلہ، اور وہ ہے غریب نواز کون۔ جیسا کہ اس ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں بعض بدعتی حضرات بھی ایسی دنیا میں موجود ہیں جو توحید سے محروم ہیں، دین اسلام کی صحیح تعلیمات سے محروم ہیں، تو انہوں نے کچھ جھوٹے عقائد و فرضی عقائد گڑھ لیے ہیں۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ غریب نواز، یعنی معین الدین چشتی غریبوں کو نوازتے ہیں۔ تو آئیے اس بارے میں قرآن مجید کیا فرماتا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے محترم حاضرین کہ قرآن کے مطابق یہ عقیدہ صحیح صریح طور پر باطل ہے، مردود ہے، اور یہ قرآن کی مخالفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو غریب نواز کہنا، یہ صریح شرک ہے۔ تو یہ شرک کرنے والے باز آ جائیں، اور اگر ان کے دل میں کسی طرح کا شک شبہ اور کوئی چیز باقی ہے تو وہ یہ آیت کریمہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 17 پر غور کر لے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ تو تم اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گڑھ لیتے ہو۔ دیکھیے، بہت ہی جامع، بہت ہی زبردست اصول قاعدہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، اور یہ اللہ رب العالمین کا علم غیب ہے کہ اس نے مشرکین کے دلوں کے حال یہاں بیان کر دیا کہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی بھکتی کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اسے حاجت روا سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، اور ان سے جب دلیل پوچھی جاتی ہے، دلیل مانگی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس جھوٹی باتوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ساری جھوٹی دلیلیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ لے لیجیے خواجہ غریب نواز، اب اس کی کیا دلیل ہے کہ بھئی غریبوں کو نوازتے ہیں، وہ معین الدین چشتی غریبوں کو نوازتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ نہیں، بات جھوٹی ہے، گڑھی ہوئی ہے، قرآن کے صریح خلاف ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آگے کیا چیلنج کیا ہے؟ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ ان الذین، بے شک جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ ان کی روزی کے مالک نہیں۔ لا یملکون لکم رزقا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کرتے ہیں جو لوگ، بے شک وہ روزی کے مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ رزق، تو تم رزق اللہ رب العالمین سے مانگو، وعبدوہ واشکروا لہ، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو، الیہ ترجعون، کیونکہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک چیلنج اللہ رب العالمین نے اس میں دے دیا کہ یہ جو عمل کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں مر کر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو جو لوگ نہیں مانتے انہیں اس آیت کریمہ کے آخری جملے سے ڈر جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے۔ اور یہاں صاف اور صریح اللہ رب العالمین نے کیا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، وہ کوئی بھی روزی کا مالک نہیں ہے تمہاری۔ تو وہ کیسے ہو گیا غریب نواز؟ وہ کیسے غریبوں کو نوازنے والا ہو گیا؟ بلکہ روزی کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ تو روزی کس سے مانگنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو جو لوگ غریب نواز سمجھ کر جاتے ہیں، مانگتے ہیں، سمجھتے غریبوں کو نواز دیتے ہیں، وہ صریح شرک کر رہے ہیں، وہ صریح قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں، وہ صریح قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَعَبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے تو شکر کرو اور اسی کی عبادت کرو، یعنی اسی سے حاجتیں مانگو، اسی سے دعائیں کرو، اسی کو اپنے روزی کا مالک سمجھو اور اسی کو غریب نواز سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق غریب نواز نہیں ہے، کیونکہ کوئی روزی کا مالک ہے ہی نہیں تو کیسے نواز سکتا ہے؟ سمجھ میں؟ تو یہ صریح صاف قرآن کے خلاف عقیدہ ہے کہ غریب نواز ہے معین الدین چشتی، اور یہ شرکی عقیدہ پھیلا دیا گیا بڑی چالاکی سے قرآن کے خلاف، اور امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے کو توحید سے محروم کر کے شرک کی طرف ڈھکیل دیا گیا ہے۔ تو آج اس
شرکی عقیدے پر قدغن لگانے کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو آپ لوگ اتنا کریں کہ اس آڈیو کو اس ویڈیو کی شکل میں جو یوٹیوب پر میرے چینل اسٹوڈنٹ ندیم خان پر ڈالی جائے گی، اسے آپ خوب شیئر کریں، خوب وائرل کریں، خوب لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ توحید کا کلمہ بلند ہو اور شرک کی جڑیں دنیا سے کاٹ دی جائیں. اور بتا دیا جائے کہ امیروں کو نوازنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے، غریبوں کو نوازنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ روزی کا مالک وہ ہے. اس کے سوا کوئی غریب نواز نہیں. اس کے سوا کسی کو غریب نواز سمجھنا یہ صریح شرک ہے. اللہ رب العالمین کی خاص اوصاف میں دوسروں کو شریک کرنا ہے. تو جو آدمی شرک کرے گا اور اسی حال میں مر جائے گا، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے. تو اس کبھی سب سے بڑے جھوٹ، اور شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ بات تو سچ ہے. دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک. وہیں اللہ رب العالمین نے کیا کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادتیں کرتے ہیں دوسروں کی، ان کی باتیں گھڑی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے. دیکھیے تائید ہو گئی اس جملے کی کہ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. تو غریب نواز ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. کس نے گڑھ لیا ہے، کون جھوٹا کون کذاب تھا، اس کو ڈھونڈنا چاہیے، اس کو معلوم، اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ عقیدہ گڑھنے والا کون ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید والا بنائے اور ہر طرح کے شرک سے بچائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا